نبی اکرم رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وبارک وسلم سرکار کی دربار گوہر بار کے اندر ایک جوان حاضر خدمت ہو کر عرض کرنے لگا، یا رسول اللہ، اس جوان نے میرے اونٹ کو چوری کیا ہے۔ جب گواہیاں پیش کر دی گئی، گواہ حاضر کر دیے گئے، تو میرے آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم سرکار نے اس پر حد کو لاگو فرمایا کہ اس کے ہاتھ کو کاٹ دیا جائے۔ تو رسول اکرم نور مجسم رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سرکار نے جب حکم ارشاد فرمایا، اس پر عمل باقی تھا کہ اس کا وہ اونٹ اس بات پر آمادگی کا اظہار کرتا ہے کہ آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم سرکار کی دربار گوہر بار میں عرض گزار ہوتا ہے کہ یا رسول اللہ، اس کا ہاتھ نہ کاٹا جائے اور اسے تکلیف نہ دی جائے۔ اونٹ جب مالک کی گواہی دینا پسند کرتا ہے اور پھر اس پر تیار ہو جاتا ہے، تو رسول اکرم نور مجسم رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سرکار نے فرمایا، اے میرے امتی، تیرا ایسا کیا عمل ہے جس کی وجہ سے یہ جانور بھی آپ کی گواہی دینے کو تیار ہے اور تیری سفارش کر رہا ہے؟ اس جوان نے عرض کی، حضور، عمل تو بہت اونچے نہیں ہے، اتنا ضرور ہے، سونے سے پہلے اٹھتے ہی میں آپ پر درود و سلام کے گجرے پیش کرتا ہوں، آپ کی ذات والا شان پر درود و سلام کے گجرے ہمیشہ پیش کیا کرتا ہوں۔ میرے آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم سرکار نے فرمایا، میرے امتی ہے، میرے غلام، اگر تو یہی عمل کرتا رہا، تجھے جہنم سے بری کر دیا جائے گا اور جنت کے بہترین خوبصورت محلات میں تجھے داخل کر دیا جائے گا۔ اگر تو اس بات پر آمادہ رہا اور یہی کوشش کرتا رہا، تیرے لیے بہترین ثابت ہوگا اور تیرے لیے نجات کا پہلو بن جائے گا۔ میرے آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم سرکار نے فرمایا، درود مجھ پر پڑھنے سے انسانوں کے لیے بہت ساری آسانیاں پیدا ہو جاتی ہیں اور بہت سارے معاملات ان کے ختم کر دیے جاتے ہیں اور ان کی زندگی میں برکات کا سلسلہ داخل کر دیا جاتا ہے۔ اور رسول اکرم نور مجسم رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سرکار نے فرمایا، مجھ پر درود پڑھنے والا، اس کی زبان میں مٹھاس ہوتا ہے، اس کے اخلاص میں مٹھاس ہوتا ہے اور اس کا کردار صاف ستھرا ہو جاتا ہے، کیونکہ وہ مجھ پر درود پڑھتا ہے۔ یہ درود کی برکات ہی برکات ہیں۔